اب ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کراچی میں کہ ہم بے وقت اور بے وقار کیسے کریں ایک عالم کو. ٹیکنیک کیا اپنائی ہے کہ پہلے سارے جنا کیپ والے خطیب ہوتے تھے، اب کراچی کی عوام نے عوامے والوں کو سننا شروع کر دیا. تو کہ عوامے کی عزت اور وقار کو گرانے کے لیے کیا کرو، کچھ بد اخلاق نااہل کیریکٹر لیس لوگوں کے سروں پہ انہوں نے عمامے رکھ دیے تاکہ عمامے کی عزت کو خراب کیا جائے. اور ان کیریکٹر لیس لوگوں میں سے دو لوگ ٹی وی پہ اینکر تھے، دو لوگ، ایک دنیا نیوز پہ تھا، ایک سچ نیوز پہ تھا. دونوں نے تقریریں کرنا شروع کر دی. ایک نے داڑھی بڑی کی ہے، دوسرے نے بال بڑے کیے ہیں. ایک نے عمامہ رکھا، ایک نے جنا کیپ رکھی. اور لباس کا مزاق، عمامے کا مزاق، ابا ہے قبا ہے، یہ لباس ہے صاحب الزمان ہے. حلیے بدلنا اس لباس کے، رنگ برنگی چیزیں اس لباس پہ رکھنا تاکہ مذاق اڑایا جائے. یہ بھی ایک طریقہ ہے عمامے کے مذاق اڑانے کا کہ آپ ایک بندر کے سر پہ عمامہ رکھو. مذاق بندر کا نہیں، مذاق عمامے کا ہے. ایک نااہل بندے کے سر پہ عمامہ رکھا ہے. پھر رسول کی حدیث یاد آتی، آخری زمانہ آئے گا کہ ممبر پہ بندر بیٹھیں گے، ناچیں گے، اچھلیں گے، کودیں گے اور لوگ مزہ لیں گے. چلو بات یہاں تک ہوتی تو بات کافی، لیکن پھر اسی ممبر پر اب دیکھو، پہلے وہ ذاکر باز، وہ خطیب باز جو علماء اور مراجع کی توہین کرتے تھے، بندہ کہتا تھا چلو مولوی نہیں ہے نا، مولوی دشمنی ہے، اس کو حسد ہے، بغض ہے، جاہل ہے. لیکن اب صاحب امامہ اگر مرجع کی توہین کرے، اس سے بڑا تو کوئی خائن نہیں ہے نا، کہ صاحب الزمان کا لباس پہنے اور امت کے علماء کی توہین کرے. اپنے جوانوں کا کتاب ضرور لے کر دیے، پروٹوکولز آف جوز، یہودیت پروٹوکولز، لکھا ہے کہ ہم کس طرح امت محمد میں تفرقہ ڈالتے ہیں. CIA کے پریویس ہیڈ کا انٹرویو پڑھیے، وہ کہتا ہے ہم نے بڑی جنگیں کی مسلمانوں میں، جنگ میں بڑا خرچہ ہے، فائدہ نہیں ہے، اب بہترین طریقہ یہ ہے ان کو آپس میں لڑاؤ، شیعہ سنی آپس میں لڑیں، شیعہ آپس میں لڑیں. تھوڑا پولیٹیکل اویئرنس اپنے وجود میں لائیے، واقعات اور حالات کو سمجھنے کی کوشش کریے. عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، آذربائیجان کے شیعہ، ایران کے شیعہ، پانچویں پاکستان کے شیعہ، انڈیا کے شیعہ، 6 ملک. ان 6 ملکوں میں کسی بھی ملک میں شیعوں میں اتنا جھگڑا اور تفرقہ اور دھڑا بندی نہیں ہے جتنی پاکستان میں. کسی ملک میں نہیں. ایک عجب معاملہ ہے پاکستان کا، کیونکہ انقلاب اسلامی کے بعد سب سے زیادہ پروکسیز یہاں بنی. ڈالر کا زور، ریال کا زور، جتنا ہو سکے دھڑا بندی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ مضبوط ہو جائے. اب اس کو توڑنے کے لیے کیا کرو؟ علماء کو بدنام کرو، نام خراب کرو. اب معاملہ لباس میں ہے. مولویوں کا لباس پہنا کر عالم کو بدنام کرو. ان کی نجی محفلوں میں آپ جائیں گے، زبان سے گالی کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکلتا. ان کی نجی زندگی آپ دیکھیں گے تو یہ غیرت دینی ہونی چاہیے. خمینی مدرسے فیضیہ میں کہنے لگے، اے اہل قوم تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ عمامہ پہن کر دین کی توہین کی جا رہی ہے، کہ اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے سروں سے عمامے کیوں نہیں اتارتے؟ یہ لباس ابی عبداللہ الحسین ہے، یہ لباس امام زمانہ ہے. ایسے لوگ یہاں بن رہے ہیں اور اہل ولایت دیکھ رہے ہیں. ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تھا، ابھی امامہ اتار دیا. بعض ہمارے بیوقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے، کل یزید آ کے جواب دے گا، شمر آ کے جواب دے گا، تو بٹھا دے گا اس کو.
مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف، پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے. یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں، اخباریت کو عام کر رہا ہے. تو شیعہ مکتب اصولیین کا مکتب ہے، یہ مفید کا مکتب ہے، یہ بابوے کا مکتب ہے، یہ شہید اول شہید ثانی کا مکتب ہے. اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے، لیکن آج اسی اصولی مکتب کو بھی ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول، جتنا توڑو گے اتنا ان پہ رول کر سکو گے. کہ ایک میں عوامانہ آپ کو مثال دے رہا تھا کہ اگر کراچی کا ایک مرکزی جلوس ہے، اگلا بندہ بولے کہ میں بھی جلوس نکالوں گا اور بولوں گا یہ مرکزی ہے، تیسرا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا یہ مرکزی ہے، چوتھا بندہ بولے میں بھی جلوس نکالوں گا مرکزی ہے. اب نکال تو جلوس رہا ہے لیکن دشمنی کس سے کر رہا ہے؟ حیثیت کم کر رہا ہے مرکز کی. آپ جتنے لیڈر بنتے جاؤ گے کمزور آپ ہوگے، فائدہ دشمن کا ہوگا. آج شیعوں کا کوئی کراچی میں معاملہ ہوتا ہے کس سے بات کی جاتی ہے؟ جب تک پاور کو سینٹرلائز آپ نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ گے. یہی حال پولیٹکس میں، پاکستان میں جنگ پاور کی جنگ ہے، یا جمہوریت ہو یا ماشاء اللہ ہو. عوام کا مسئلہ نہ جمہوریت سے نہ ماشاء اللہ سے. عوام کہتی مجھے روٹی چاہیے، مہنگائی کم ہو جائے، لیکن ان دونوں کے بیچ میں ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. پاور جب تک ایک جگہ ٹرانسفر نہیں کرو گے، قوموں کے اندر جب تک اطاعت نہیں پیدا ہو. امیر المؤمنین کہتے تھے اطاعت کرو اطاعت. اگر اطاعت علماء کی نہیں ہے، مراجع کی نہیں ہے، انسان معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تسبیح کی طرح نظم پیدا کرنا ہے تو اپنے اندر تسبیح کے دانوں کی طرح نظم پیدا کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.